أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف اتارا گیا، خاشعین للہ، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ حقیر قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والا ہے۔ تلاوت کردہ آیت سے ماقبل کی آیات میں بیشتر مقامات پر اہل کتاب اور خاص کر ان کے علماء کے عیوب و نقائص کو بیان کیا گیا، تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے ہیں اور سب کا وتیرہ اور طرز عمل ایک ہی ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں، تو قرآن حکیم نے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں، اور عمومی طور پر ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو پاکیزہ دل، نیک فطرت اور سلیم الطبع ہیں، لہذا یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اور خاص کر اس مقام پر صاحب تفسیر خازن نے جو لکھا، حضرت سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب نجاشی فوت ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھیں جو دوسرے ملک میں فوت ہو گئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف آپ نے قدم رنجہ فرمایا، صحابہ ساتھ ہیں، جنازے کی تیاری ہوئی تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے اور حبشہ کی سرزمین حضور کے سامنے اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی میت، اس کا جنازہ حضور کے سامنے، آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کے لیے استغفار فرمایا۔ منافقین نے جب یہ منظر دیکھا تو شور برپا کر دیا کہ دیکھو جی وہ نصرانی تھا اور دوسرے ملک میں فوت ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، نہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ آپ کے دین پر ہی نہیں تھا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری
اور ارشاد فرمایا گیا کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ پر اترنے والے نازل ہونے والے قرآن مجید پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا سب کو ایک جیسا نہیں کہہ دینا چاہیے۔ اور ان کی شان کیا ہے کہ وہ عاجزی انکساری کا پیکر بن کر اللہ کے حضور ان کے دل جھکے ہوئے ہیں، اور وہ تو حقیر سی قیمت کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا نہیں کرتے۔ تو ہر ایک کے بارے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے اجر و ثواب کے خزانے ہیں۔ تو بہرحال عمومی طور پر جملہ اہل کتاب میں سے وہ اہل کتاب جو نبی علیہ السلام کی رسالت، آپ کی نبوت پر یقین رکھتے تھے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو کتاب برحق سمجھتے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن سلام اور آپ کے جملہ ساتھی۔ تو بہرحال یہ فرمایا گیا کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نیک سیرت بنایا، سلیم الطبع لوگ ہیں، پاکیزہ دل لوگ ہیں۔ تفسیر خازن کی اس روایت کے مطابق یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سامنے سے حجابات اٹھا دے اور آپ پوری کائنات کا مشاہدہ فرما لیں۔ جس طرح کہ نجاشی بادشاہ کی میت حضور کے سامنے پیش کر دی گئی اور سرزمین حبشہ حضور کے سامنے تھی، تو پوری کائنات کا آپ مشاہدہ فرما رہے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شان ہے۔ جس طرح کہ حضور کی شان تو وراء الورا ہے، آپ کا مقام تو بلند و بالا ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ اللہ تعالیٰ کی پوری روئے زمین میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی دانہ گوشہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح کہ فقہائے احناف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا شرط ہے۔ بعض لوگوں نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو وہ ملک حبشہ میں تھا، حضور ادھر مدینہ منورہ میں ہیں، تو میت سامنے کوئی نہیں تھا، تو حضور نے نماز جنازہ پڑھ لی۔ اسی طرح اور ایک دو روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، تو غائبانہ نماز جنازہ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ جس طرح نجاشی بادشاہ کا آپ نے جنازہ پڑھایا تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے گئے اور آپ اپنے نگاہ نبوت سے سرزمین حبشہ آپ کے سامنے ہے، اور میت نجاشی کی میت کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے تو سامنے ہے، باقی لوگ نہیں دیکھ رہے، تو امام کے سامنے ہونا شرط ہے میت کا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اگر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے یا کسی اور روایت میں کسی کی نماز جنازہ ثابت ہے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ نماز جنازہ ہر ایک کے لیے غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پر 4 تکبیریں کہی تھیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على حبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔